عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ آپ کا نام عمر ابن الخطاب تھا اور کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کی پیدائش مکہ میں عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی تھی۔ آپ امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد اور صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل تھے۔ آپ کا مقام عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس احب الیک، یعنی اے اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ فقلت من الرجال، پھر میں نے پوچھا مردوں میں؟ فقال ابوہا، آپ نے فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر۔ قلت ثم من، پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون؟ قال ثم عمر ابن الخطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن الخطاب۔ صحابہ کرام اپنے درمیان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب سے افضل اور بہتر ہم ابو بکر کو، پھر عمر بن الخطاب کو، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کو قرار دیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب منہم، یعنی تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوتے تھے، سو اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہوگا تو عمر بن الخطاب ان میں داخل ہے۔ ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں محدثون کی تفسیر ملہمون ہے، یعنی جن کی طرف الہام کیا جاتا ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر اللہ کی طرف سے حق بات کا الہام ہوتا ہے۔ اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تو نہیں آتے، کیونکہ وہ آدمی نبی نہیں ہوتا، البتہ اللہ کی طرف سے حق بات اس کے دل و دماغ میں ڈال دی جاتی ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں جب نازل ہوئیں تو اسی رائے کی تائید میں آئیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، جیسے حجاب والی آیت۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم اذ رأیتنی فی الجنہ فاذا امرأة توضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غیرة عمر فولیت مدبرا، یعنی میں سویا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کی جانبی حصے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ عمر بن الخطاب کا ہے۔ مجھے عمر کی غیرت یاد آئی تو میں پیٹھ پھیر کر واپس آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس پر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، جبکہ ہم اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے ہی دیا تھا۔ 12 ہجری میں جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ قتل کر دیے گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے، تو اس کا مشورہ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، جیسا کہ بخاری نے روایت کیا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، یعنی جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے قتل ہو جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے
کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قراء قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیں۔ صحابہ کرام میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ان کے علم اور حکمت کے لحاظ سے بھی بہت بڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بین انا نائم اذ رأیت قدحا اوتیت به فیہ لبن فشربت منه حتى انی لأرى الری یجری فی اظفاری ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال العلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے ایک پیالہ دیکھا جو میرے پاس لایا گیا، اس میں دودھ تھا، میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر اپنا بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، علم۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، بین انا نائم رأیت الناس یعرضون وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدی ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ۔ یعنی میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، انہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص چھاتی تک پہنچتی ہے، کسی کی اس سے نیچے تک پہنچتی ہے، اور عمر ابن الخطاب گزرے تو ان پر جو قمیص ہے وہ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، الدین، یعنی یہ دین ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اس طرح عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت 13 ہجری سے لے کر آپ کی وفات یعنی 23 ہجری تک رہی۔ ایک صبح جب آپ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت ابو لؤلؤہ نام کا ایک مجوسی شخص نے آپ پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ بھاگنے کے دوران اس شخص کو جو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا، اس پر وہ حملہ کرتا، یہاں تک کہ اس پر ایک چادر ڈال دی گئی۔ جب اسے محسوس ہو گیا کہ وہ اب بھاگ نہیں سکتا ہے تو اس نے خود کو اسی خنجر سے قتل کر لیا۔ زخمی ہونے کے بعد بھی آپ نے اس حالت میں نماز پڑھی جبکہ زخم سے خون جاری تھا، اور اسی حالت میں کہا تھا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسے امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات اسی خنجر کے زخم کی وجہ سے ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لی گئی کہ کیا آپ اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی حجرے میں دفن کیا جائے؟ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی اور اس کی اجازت دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں کسی نے آ کر میرے پیچھے سے میرے شانوں پر اپنی کوہنیاں رکھ دیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرائے گا۔ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا، کنت و ابو بکر و عمر وفعلت ابو بکر و عمر وانطلقت و ابو بکر و عمر۔ یعنی میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنتا تھا، میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اسی لیے مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں کے ساتھ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے 10 سال کے دور خلافت میں فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ شام، مصر، فارس اور بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا۔ یہ تھی مختصر سیرت اور فضیلت خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔